بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکیلی عمران خان نے پورا نظام ایکسپوز کر دیا۔ آپ کے سامنے تو وہ 9 اپریل کی رات ہوگی کہ کس طرح پورا جو نظام تھا وہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوا تھا کہ رات کو عدالتیں بھی کھلتی ہے۔ جب امریکی سازش ہوئی تھی، آپ کو ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا، تو رات کو عدالتیں بھی کھلتی ہے، اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، سندھ ہاؤس میں منڈیاں بھی لگ جاتی ہے، پولیس وینز بھی آ جاتے ہیں اور بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ تمام کہانیاں آپ سب جانتے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ کون کون اس کے پیچھے تھا اور کون کون سے ادارے تھے، کون کون سے کردار تھے، وہ تو سب سامنے آ چکا ہے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کس طرح وہ ایکسپوز ہوا، ان کے فیصلوں کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل رات الیکشن کمیشن کے ترجمان کی طرف سے ایک بیان میڈیا پہ چلا اور اس میں کہا کہ 2 فیصلے اس لیے ہوئے کہ عجلت میں ہوئے۔ تو اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ عجلت آپ کو کیوں تھی؟ کس کے خوف سے آپ یہ 2 فیصلے لکھوا رہے تھے؟ کہاں سے آپ ڈکٹیشن لے رہے تھے؟ کون آپ کو گائیڈ کر رہا تھا؟ تو ایک تو یہ اعتراف جرم سامنے آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بے شرمی سے کام لیا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جن کی وجہ سے پاکستان چلتا ہے، جو اپنا گھر چھوڑ کے باہر کمائی کر کے محنت کر کے نہ صرف پاکستان کے ترجمان بنتے ہیں، پاکستان کے سفیر بنتے ہیں، پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں، بلکہ پاکستان ریمیٹنسز بیچتے ہیں اور ان کے پیسے سے پاکستان چلتا ہے، ان کو انہوں نے بیرونی ایجنٹ بنا دیا۔ اور میں موازنہ بھی کروں گا شریف خاندان کے، ان کے صاحبزادے جو مفرور اور اشتہاری ہے، جب پاناما کیس چل رہا تھا ان کو سپریم کورٹ بلایا جاتا ہے تو ان کے بچے یہ نہیں کہتے کہ کرپشن نہیں ہوئی، ہمارے باپ نے کرپشن نہیں کی، ان کے کوئی جواب دیتے، ٹریل بتاتے نہیں، ان کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم تو پاکستان کے شہری ہے ہی نہیں۔ تو جو خود کو پاکستان کے شہری نہیں مانتے، وہ چور ڈاکو پاکستان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، ان کو ایک 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ جو نواز شریف ہے اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ جو جھوٹا ایفیڈیوٹ بیان حلفی دیتا ہے اس کو ملک کا وزیر اعظم، امپورٹڈ وزیر اعظم تب بنا دیا جاتا ہے جب اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا۔ لیکن جو محنت کش پاکستانی ہے، میں آج اس کے اوپر فوکس کروں گا اور پھر میں آپ کے ساتھ ان کے جو متعصبانہ رویہ ہے اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ عمران خان نے پاکستان کی سیاست کو صرف نہیں بدلا، 2 جو کرپٹ جماعتیں تھی اس میں ایک نئی قوت عمران خان نے انٹروڈیوس نہیں کی، ایک نئی تحریک صرف اکیلے نہیں لے کے آئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے فنڈنگ کا طریقہ کار بھی عمران خان نے بدلا کہ یہ مافیا ٹھیکیداروں، چوروں، ڈاکو، بیرونی طاقتوں، بیرونی ملک کے ایجنٹ بن کے یہ پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کو گندا کر رہے تھے۔ جس طرح کے فرزند زرداری کی جماعت پیپلز پارٹی کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مارک سیگل ایک یہودی کے ذریعے فنڈنگ کی، اس طرح اسامہ بن لادن نے بھی نواز شریف کی جماعت کو فنڈنگ کی۔ ان کی اپنی جماعت منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئی، پاناما کی ججمنٹ میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا آڈیٹر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس طرح جو لیبیا سے مولانا فضل الرحمان نے فنڈنگ حاصل کی اور آج بھی ان کا جو پشاور کا آفس ہے اس کے باہر لیبیا کی فنڈنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ان سے کوئی سوال نہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے سب کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ مافیا ہے، چور ڈاکو ہے، یہ کمیشن لیتے ہیں، یہ بتہ لیتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کے لیے جماعتوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ بیرونی طاقتوں سے پیسے لیتے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتانا ضروری ہے اپنے لوگوں کو کہ 2 ممالک نے عمران خان صاحب کو بھی آفر کی کہ ہم اس سے پہلے ایک جماعت کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو فنڈنگ کرتے تھے، تو آپ کی جماعت کو ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے انکار کیا، لیکن یہ ان کا نظام تھا، اس طرح پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم انہوں نے گندا کیا ہوا تھا۔ اور اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ اتنا مضحکہ خیز ہے کہ میں آپ کے سامنے چند نام رکھتا ہوں اور پھر اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ آصف خان، ایک پاکستانی آصف خان جنہوں نے اپنی کمپنی کے پے پال اکاؤنٹ سے 2013 میں $100 عطیہ کیے، ان کی کمپنی کا نام بھی فارن فنڈنگ کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ناصر عزیز، سنگاپور سے ناصر عزیز نامی پاکستانی امریکی نے تحریک انصاف کو اپنے اور اپنی بیوی کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے پیسے بھیجے، ان کو بھی انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ قرار دیا ہے۔ ناصر عزیز
سنگاپور میں رہتا ہے، پاکستانی ہے۔ حماد سعید، اس نے بھی اپنا بیان جاری کر دیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی کہ انہوں نے کچھ عطیہ کیا تھا پی ٹی آئی کو، تو ان کا نام بھی انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ میں ڈال دیا ہے، جو کہ خود اپنی صفائی دے رہا ہے۔ محنت کش پاکستانی اب اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ بھئی ہم ایجنٹ نہیں ہے، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے، ہمارے دلوں میں پاکستان دھڑکتا ہے، ہم باہر رہ کے بھی پاکستان کے سفیر بن کے، پاکستان کے ترجمان بن کے، سب ہلاری پرچم لہرا کے اپنے ملک کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ ہمارے اوپر کس طرح جو بیرونی طاقتوں سے پیسے لینے والی طاقت ہے، جو چور ڈاکو پیسہ لوٹ کے پاکستان سے باہر لے کے جاتے ہیں، وہ کس طرح ہمارے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ پھر اس طرح نورین خالد، دوہری شہریت کی حامل خاتون جو برطانیہ میں مقیم ہے، انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس میں اپنے حق حلال کی کمائی سے قانونی ذرائع سے پی ٹی آئی کو عطیہ بھیجا یا فنڈنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی یہ رولنگ قانونی اور اخلاقی اعتبار سے غلط ہے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ محب وطن پاکستانی شہریوں کو غیر ملکی شہری ڈکلیئر کر دیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف اپنا بیان جاری نہیں کر رہے، یہ اپنا پاسپورٹ بھی دکھا رہے ہیں، این آئی کارڈ بھی دکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جھنڈا بھی دکھا رہے ہیں، پاکستان میں اپنے رابطے بھی بتا رہے ہیں، پاکستان وہ کب آئے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ مطلب یار کوئی تو شرم کرو یار، پاکستانیوں کو آپ نے بنا دیا غیر ملکی ایجنٹ۔ ماہین فیصل، یہ بھی لندن میں مقیم ہے، الیکشن کمیشن سے سوال کیا اس نے بھی، وہ کس بنیاد پر اوورسیز پاکستانیوں کے اپنے ملک اور لیڈر سے محبت میں بھیجے گئے فنڈز پر انہیں غیر ملکی شہری ڈکلیئر کرنے ہیں؟ پہلے ان سے ووٹ کا حق چھینا گیا، اب ان کی شناخت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑا سٹرانگ میسج دیا ہے۔ اور یہ فنڈنگ کتنی ہوتی ہے؟ $10، $20، $50 یہ عطیہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح میں نے آپ کو چند نام بتا دیے۔ انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس دیے اور اپنے سٹیٹمنٹ میں انہوں نے سوال کیا الیکشن کمیشن سے کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، جنہوں نے محب وطن پاکستانی جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، جن کی وجہ سے پاکستان چلتا ہے، ان کو انہوں نے بیرونی ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا، ان کے اوپر انہوں نے سوالیہ نشان اٹھائے۔ اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو امریکی سازش کی، یہ ملک سے غداری ہے۔ جو امریکی سازش کے علاقار بنے، یہ ملک سے غداری ہے۔ جو امریکہ کے ریجیم چینج آپریشن کے سہولتکار بنے، یہ ملک سے غداری ہے۔ ملک کے اوپر مسلط ہو کے منڈیاں لگا کے 1100 ارب روپے کے اپنے کیسز معاف کرائے، یہ ملک سے غداری ہے۔ 1100 ارب روپیہ کے اپنے کیسز معاف کرانے کا مطلب کہ 1100 ارب روپیہ اب پاکستانی قوم مہنگائی کی شکل میں بھگتے گی۔ ان کے اوپر یہ عذاب آیا، لیکن وہ فتویٰ لگا رہے ہیں محنت کش پاکستانیوں کے اوپر، اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر۔ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، آپ کے سامنے بھی آیا ہوگا کہ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی نہ صرف تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ اپنے بیانات بھی جاری کر رہے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں سیاسی جماعتیں اس طرح چلتی ہوگی کہ ایک کرپٹ شخص آیا، وہ حکومت پہ ناجائز طریقے سے امریکی سازش کے تحت بیٹھ گیا، پھر وہ اپنی پارٹی کو کس طرح چلاتا ہے کہ اسرائیلی لابی یہودی سے پیسے لے لو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پیسے لے لو، لیبیا سے پیسے لے لو، اسامہ بن لادن سے پیسے لے لو، ٹھیکیداروں سے پیسے لے لو، مافیا سے پیسے لے لو، باہر سے پیسے لے کے وہ ان کے جوتے صاف کرے گا، ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے گا، بھکاری بنے گا، ان کے غلام بنے گا۔ اور یہاں پہ ٹھیکیداروں سے، مافیا سے پیسے لے کے وہ پھر ان کو اوبلائج کرے گا اور پاکستانی قوم اس کو بھگتے گی۔ دونوں میں پاکستان کی حقیقی آزادی کا، پاکستان کی خودداری کا، پاکستان کی خود مختاری کا، پاکستان کی سالمیت کا اور پاکستانی غریب قوم کی جو خون پسینے کی کمائی ہے اس کا نقصان ہے۔ لیکن نہیں، ان کو یہ نظام چاہیے۔ عمران خان آیا، اس نے نظام بدلا کہ نہیں میں فنڈ رائزنگ ایونٹ کروں گا، جس طرح دنیا میں ایک نظام بنتا ہے، جس طرح کی پریزیڈنشل الیکشن امریکہ میں ہوتا ہے، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اپنی فنڈ رائزنگ ایونٹس کرتا ہے، ڈیموکریٹس اس طرح کرتے ہیں، ریپبلکن اس طرح کرتے ہیں، یہی نظام ہے تاکہ عوام کی طاقت سے آپ آئے، عوام اس پولیٹیکل پارٹی کو اون کرے، عوام اپنی لیڈر سے محبت کا اظہار کرے، عوام خود اس پارٹی کو چلائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ زرداری باہر جائے گا، وہ فنڈ رائزنگ ایونٹ کرے گا، ایک ہی نعرہ ہوگا 10%، 20%، 100%؟ کیا نواز شریف اپنے ایون فیلڈ سے باہر نہیں نکل سکتا؟ نکلتا ہے تو چور اور ڈاکو کے نعرے لگتے ہیں، چور چور چور، تو وہ تو نہیں کر سکتے، وہ تو یہ فنڈ رائزنگ ایونٹ نہیں کر سکتے، وہ تو عوام میں جا نہیں سکتے، وہ تو عوام میں جانے کے مقابل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اس ٹھیک نظام کو غلط ڈکلیئر کر دو۔ اور الیکشن کمیشن کسی پہ فیصلے نہیں ہے،
آپ اندازہ کریں کہ الیکشن کمیشن کا کام تھا پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کروانا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک ایسا نظام تھا کہ اس کے تحت آپ صاف اور شفاف انتخابات کرا سکتے تھے. عمران خان کی حکومت بنتی ہے، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے، قانون سازی کرتے ہیں، شبلی فراز کو ٹاسک دیا جاتا ہے، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تیار کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو الیکشن کمیشن کی، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن کی دانلی کے اوپر جو رپورٹ بنی تھی ان میں جن جن نکات کا ذکر کیا گیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایسا ہو کہ وہ تمام جو نقص تھے یا دانلی کے طریقہ کار تھے وہ اس مشین سے کیسے روکے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر یہ مشین تیار ہوتا ہے. الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں کر سکتے ہم. پھر دوسرا، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق عمران خان نے دیا. پاکستان چلانا ان کے اوپر ہے. ریمیٹنسز اگر وہ نہیں بھیجیں گے تو پاکستان بیٹھ جاتا ہے، ریمیٹنسز بھیجیں گے تو پاکستان کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا. وہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق بھی اس نے نہیں دیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ساتھ سینٹ میں الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کے بچے ان کے لیے ووٹ خریدتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور خرید و فروخت کی ویڈیوز ٹی وی پہ چلی. اس کا کیس ہوا، اس میں کچھ نہیں ہوا، ان کو کوئی سزا، کوئی پوچھ گچھ نہیں، اس کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں روک دیا گیا. پھر اس کے بعد جو یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے شواہد بھی تھے، نہ اہلی ہوئی، نہ اس کے اوپر فیصلہ ہوا. سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی، اس کے اوپر بھی کوئی سوال نہیں ہوا. پھر اس طرح پنجاب کا جو انتخاب تھا اس میں ہمارے جو ریزرو سیٹ کے خواتین اراکین تھے ان کی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا کیونکہ حمزہ ککڑی کو سی ایم رکھنا تھا. پھر اسی طرح نون لیگ کا ایک ایم پی اے تھا، اس نے ریزائن کیا تھا، اس کا استعفیٰ قبول نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے حمزہ ککڑی کا ایک نمبر کم ہو جاتا. پھر اسی طرح ابھی سندھ میں جب تحریک انصاف کی پاپولیرٹی دیکھی تو انہوں نے پورا الیکشن ہی پوسٹ پون کر دیا کہ بارش ہوگی. بارش کی وجہ سے پورا الیکشن ہی پوسٹ پون کر دیا، ضمنی انتخاب بھی اور بلدیات بھی. لیکن خیبر پختونخوا میں جب دسمبر میں برباری ہوتی ہے اور کافی عرصے تک 2-3 مہینے برباری وہاں پہ ہوتی ہے، ریکویسٹ ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں انتخابات کرواؤ. پھر اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں پہلے مرحلے میں جب تحریک انصاف کی اکثریت تھی، لیکن ٹیوب اس طرح چلا کہ پہلے مرحلے میں جے یو آئی جیت گئی ہے کیونکہ ہماری جو 6-7 تحصیل ہے ہم جیت گئے تھے، اس میں سے ایک 2 پولنگ اسٹیشن کی رزلٹ روکے گئے تاکہ ان کو ہم آگے دکھا سکیں. پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور کا بھائی فیصل امین گنڈاپور پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ امیدوار کو نااہل قرار دیا جاتا ہے. بھائی امیدوار نے کیا کیا ہے؟ وہ تو اپنی کمپین چلا رہا ہے، اس کو آپ کمپین سے کس طرح منع کر سکتے ہو؟ اس کو نااہل کیسے قرار دے سکتے ہو؟ پھر ہائی کورٹ گئے، وہاں سے انہوں نے فیصلہ لیا اور الیکشن لڑا اور میئر بن گیا اور مولانا کو عبرتناک شکست بھی دے دی اپنی ہی تحصیل کے اوپر. یہ فیصلہ بھی کیا. ڈسکا میں نون لیگ نے 20 پولنگ اسٹیشن پہ الیکشن کی درخواست کی تھی، انہوں نے پورا ہی حلقے میں ری الیکشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا اور پھر سے الیکشن کا کہا الیکشن کمیشن نے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی کلر سیدہ میں ہم نے ری کاؤنٹنگ کی اپیل کی، کہتے کہ ری کاؤنٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو مطلب یہ تو پارٹی ہے، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ تو بی ٹیم ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ سمجھ ان کو نہیں آ رہی کہ پاکستانی قوم نے ان کو شکست دے دی. 17 جولائی کے انتخاب میں نہ صرف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن، انتظامیہ، پولیس، امپورٹڈ حکومت، صوبائی امپورٹڈ حکومت، وفاق کی تمام نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی تمام طاقت عمران خان کے خلاف تھی، لیکن اللہ نے عمران خان کو سرخرو کیا، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور عمران خان کو جتوا دیا. اب یہ جو سارا کھیل ہے الیکشن کمیشن والا، یہ کیا ہے؟ اب جو آپریشن ریجیم چینج ہوا اس کو عوام نے مسترد کر دیا اور قوم نے مسترد کر دیا. وہ سارے چہرے ایکسپوز ہو گئے، تمام دباؤ، تمام طاقتیں، ایف آئی آر، شیلنگ، یہ چیزیں قوم نے برداشت کی، لیکن وہ امریکی غلامی کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا. 17 جولائی کی شکست کے بعد یہ مزید بوکلاٹ کا شکار ہو گئے. اب ظاہری سی بات ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کی تباہ کاریاں تو جاری ہے، معیشت تباہ ہو گئی، بے روزگاری بڑی، لوڈ شیڈنگ کا آغاز ہوا. اور اب جو نئی چیز ہو رہی ہے، کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ امریکہ آپ کو ایسے سپورٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ چور اور ڈاکو ہے، ان کو مسلط کیا جائے تاکہ یہ اپنے لیے این آر او دے دیں. بدلے میں ان کو اڈے چاہیے ہوں گے، ایئر سپیس چاہیے ہوگا، پاکستان میں پھر سے ڈرون حملے کرنے ہوں گے، جس طرح کی ماضی میں 2007-8 کا این آر او آپ کو یاد ہوگا، اور کنڈولیزا رائس نے اپنی کتاب میں یہ تمام کہانی لکھی بھی ہے. تو لہٰذا ابھی پاکستان میں سب سے زیادہ خوف جو ہے کہ ریجیم چینج آپریشن ابھی جاری ہے، اور ریجیم چینج آپریشن میں کیا ان کو امریکہ کو اڈے دینے کی بھی کمٹمنٹ ہوئی، کیا یہاں پہ ایئر سپیس دینے کی بھی بات ہوئی،
کیا پاکستان میں پھر سے وہ جنگ لائی جائے گی؟ یہ بڑے سوال ہے، لیکن قوم کی توجہ اب اس سے ہٹانے کے لیے، اور ایک بندہ جو اس وقت رکاوٹ ہے، امریکہ کو اس لیے ناپسند ہے کہ امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے۔ یورپین یونین اس لیے خلاف ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ آزاد خارجہ کی پالیسی کی بات کرتا ہے، دنیا کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، 22 کروڑ پاکستانیوں نے مجھے منتخب کیا ہے، میں نے ان کے لیے فیصلے کرنے ہیں، میں روس جاؤں گا، سستا تیل وہاں سے لاؤں گا تاکہ میرے قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہ ہو۔ دنیا سے سوال پوچھتا ہے، وہاں پہ ان سے سوال پوچھنے کی وہ طاقت بھی رکھتا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی وہ ترجمانی کرتا ہے، وہ اقوام متحدہ کے ایوان میں کھڑے ہو کے یا نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کرتا ہے، اور پاکستان کو بھی مدینہ کی ریاست کی طرز پہ فلاحی ریاست بنانے کا عزم کرتا ہے، وہ دنیا کو آئینہ دکھاتا ہے، اسلام کو کیسے آپ دہشت گردی سے جوڑ سکتے ہو، وہ سوال پوچھتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ کس طرح دنیا میں آپ نے مسلمانوں کے خلاف زہر بھی اگلا، اربا مسلمانوں کی آپ نے اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ دل آزاری بھی کی، اور پھر مسلمانوں کو آپ نے دہشت گرد اور تشدد والی قوم بھی کہا۔ ایسا نہیں چلے گا، سوال پوچھے اس نے، وہ کھڑا رہا، اس نے مختلف فورمز پہ آواز اٹھائی، اور اسلاموفوبیا کو دنیا میں اس نے ایشو بنایا، اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا میں اس نے قرارداد منظور کرائی۔ یہودی لابی اس لیے خلاف ہے کہ وہ فلسطین کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ اپنے عقیدے کی بات بیان کرتے ہوئے کشمیر کا سفیر بن کے فلسطین کی بات کرتا ہے، لہٰذا ان سے تو یہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کی باہر جائیدادیں ہی نہیں ہیں، نہ لندن میں جائیداد ہے، نہ امریکہ میں جائیداد ہے، نہ اس نے کرپشن کی ہے، نہ اس کی کوئی کمزوری ہے ان کے پاس۔ وہ کڑا رہتا ہے، وہ سوال پوچھتا ہے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، وہ خودداری کی بات کرتا ہے، وہ مسلمانوں کو ان کی جو تاریخ ہے وہ بتاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد پیدا ہوا تھا اور میں آزاد جیوں گا، میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، ہم نے یہاں پہ اس کو دنیا میں مثال بنانا تھا، یہ فلاحی ریاست بننی تھی، اس نے دنیا کو مثال کے طور پہ اس نے دنیا کے سامنے ہونا تھا۔ یہ پاکستان میں بھی حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، جلسے میں کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس اصل پیغام کی طرف پاکستان کو لے کے جاتا ہے۔ جنگ بہت بڑھ چکی ہے، اب یہ ان کا خیال ہے کہ کبھی الیکشن کمیشن کا ایشو بنا کے، کبھی ان کے اوپر بغاوت کے FIRs کر کے، کبھی پورا میڈیا بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اشتہارات دے رہے، اربا روپے کے اشتہارات دے رہے، قوم بھوک سے مر رہی ہے، ان کو اشتہارات دے رہے، لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عقیدہ پختہ ہے، مقصد بڑا ہے، حقیقی آزادی کی بات ہو رہی ہے، بیانی اور سیاست سے یہ بات بہت آگے نکل چکی ہے، قوم کڑی ہو گئی ہے۔ آپ کتنا گرو گے؟ اوورسیز محنت کر پاکستانیوں کو آپ نے بیرونی ملک ایجنٹ بنا دیا، لیکن لیبیا سے فنڈ لینے والے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے فنڈ لینے والے، یہودی امریکی جو مارک سیگل ہے اس سے فنڈ لینے والے، اسامہ بن لادن سے فنڈ لینے والے، دنیا کے مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک سے فنڈ لینے والے، وہ تو ایجنٹ نہیں ہے۔ جو امریکی رجیم چینج کے سازش کا حصہ بنے وہ تو ایجنٹ نہیں ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں بصد احترام کہ سپریم کورٹ صدر پاکستان اور اسپیکر صاحب نے ایک مراسلہ بھیجا تھا، وہی دھمکی آمیز مراسلہ، جس کے بعد رجیم چینج آپریشن کا آغاز ہوا، آج تک کوئی کمیشن بنا؟ آج تک کوئی سوال ہوا؟ کسی نے یہ سوال پوچھا کہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا، تو یہ پھر کس کو کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے؟ یہ کس سے اپیل کر رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آپ نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں، یہ کامیاب ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر کسی نے سوال کیا کہ حکومت تو عمران خان کی تھی، اسرا کی پولیس وین کس کے حکم کے مطابق وہاں پہ آ رہی تھی؟ یہ کسی نے سوال پوچھا؟ کیا کمیشن بنا؟ کیا ان کرداروں سے سوال ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ لیکن ایک چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کس طرح روکا جائے، اور کل تو میں نے ارشد شریف کے پروگرام میں ایک اشارہ دیا تھا، آج میں اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی بات کی قیادت کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ آپ میں سے کیوں آگے کوئی نہیں آتا کہ وہ پارٹی سنبھالے؟ یہ پارٹی عمران خان کی ہے، یہاں پہ کارکن عمران خان کے نام پہ ہیں، پاکستان میں سیاست ہی عمران خان کے نام پہ ہوتی ہے، بلکہ پارٹی تو چھوڑے، اس وقت پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونے والا عمران خان ہے، تمام طاقتوں کو چیلنج کرنے والا عمران خان ہے، آپ کی تمام طاقتوں کو شکست دینے والا عمران خان ہے۔ یہ جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے نکلتے ہیں، ان کی امید عمران خان ہے، یہ خودداری عمران خان نے ان کو سکھائی ہے۔
اپنا اصل مقصد عمران خان نے ان کو بتایا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی حربہ کام نہیں آ سکتا، آپ مان لیں کہ شکست ہو گئی ہے، پاکستان بدل چکا ہے، پاکستان آگے جا رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔